جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ. ہمارے پاس کنٹرول پینل کی ہم بات کر رہے تھے اور کنٹرول پینل میں آج ہم کچھ ڈفرینٹ چیزوں کی بات کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہمارے امپلیمنٹ کے مطابق جو ہیں وہ ورک کریں گی. اسلام اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ورک کرتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے آج ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ساتھ ساتھ میرے نوٹ کر لیجئے گا. اگر میں کی بورڈ سے ماؤس چلانا چاہتا ہوں تو میں کیسے کروں گا. نوٹ کر لیں. کی بورڈ اگر میرا لیٹ سپوز ماؤس نہیں چل رہا تو کی بورڈ کی مدد سے ماؤس چلانا. یوزنگ ماؤس ود کی بورڈ. کی بورڈ کی مدد سے ماؤس کو کیسے چلاتے ہیں. اس کے لیے اسٹارٹ کنٹرول پینل پینل میں اسیسریز اسیسیبلٹی آپشنز اور اس کے اندر ہے ہمارے پاس ماؤس. پھر یوز ماؤس کیز then use mouse keys. The last one is settings, apply, okay, control to speed up, shift to speed down. کنٹرول کی مدد سے جی ہم سپیڈ اپ کریں گے اور شفٹ کی مدد سے ہم سپیڈ ڈاؤن کریں گے. تو یہ ہمارے پاس ہمارا ورک آؤٹ ہوگا جسے ہم پرفارم کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی ورکنگ کو اور اپنی فنکشنلٹی کو. لکھ لیا جی سب نے. سیو کر لیتے ہیں. لیکچر نمبر 3 ہم بات کر رہے تھے ڈیسک ٹاپ پر. لیکچر نمبر 3 سیو. اوکے جی اس کو منیمائز کرتے ہیں. کنٹرول پینل پہ آتے ہیں. کیسے آیا تھا یہاں پہ اسٹارٹ آل پروگرامس. اگر وہاں سے آئیں تو کنٹرول پینل فی الحال ہم کریں اسٹارٹ کنٹرول پینل. کنٹرول پینل کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے اسیسیبلٹی آپشنز. اسیسیبلٹی آپشنز میں آپ کے پاس سیٹنگ میں ہے ماؤس اور ماؤس میں ہے یوز ماؤس کیز. سیٹنگز کر دیں. اگر آپ اس کی سپیڈ اپ یا ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں ایکسلریشن زیادہ کم کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا ہولڈ ڈاؤن ٹو سپیڈ اپ اینڈ شفٹ ٹو سلو ڈاؤن. یعنی سپیڈ اپ کرنی ہے تو کنٹرول دبائیں اور اگر سپیڈ ڈاؤن کرنی ہے تو شفٹ پریس کریں. آن آف جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ اوکے کر دیں. اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ اوکے کر دیں تو آپ کے پاس جو آپ کا ورک آؤٹ ہے وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. کیسے. اب آپ کے پاس نومیرک پیڈ ہے کی بورڈ کا تو میں جلدی سے آن اسکرین کی بورڈ اوپن کر لیتا ہوں. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ آن اسکرین کی بورڈ آ گیا ہے. I already opened that. اوکے. اب یہاں پر آپ دیکھیں 4 دباؤں گا تو ماؤس پوائنٹر لیفٹ پہ جائے گا, 5 سے رائٹ پہ, 8 سے ٹاپ پر, 2 سے ڈاؤن پر, 1 سے ڈائگنل ڈاؤن, 3 سے ڈائگنل لیفٹ, ڈاؤن ڈائگنل اپ اینڈ ڈاؤن. یہ ساری کیز ہیں جو میرے پاس یوز ہوں گی. 5 پریس کرنے پر سلیکٹ ہوگا جبکہ 2 دفعہ 5 پریس کرنے پر ڈبل کلک ہوگا, 3 دفعہ 5 پریس کرنے پر ٹرائی کلک ہوگا. اور اگر میں رائٹ کلک کرنا چاہتا ہوں تو یہ بٹن میرا رائٹ کلک کے لیے استعمال ہوگا. تو دیکھتے ہیں کیا یہ میرا ماؤس ورکنگ کر رہا ہے. تو میں نے یہاں سے 4 پریس کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ جا رہا ہے. اگر میں یہاں پہ 6 پریس کر رہا ہوں تو رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہے. اگر ہم 8 پریس کرتے ہیں تو اپورڈ موو کر رہا ہے جبکہ 2 پریس کرنے سے یہ آپ کے پاس ڈاؤن ورڈ موو کر رہا ہے. 7 سے ڈائگنل اپ ہے, ڈائگنل ڈاؤن ہے, ڈائگنلی 6 میں نے پریس کیا, 9 پریس کیا ہے تو ڈائگنل اپ ورڈ لیفٹ رائٹ سائڈ پہ, جبکہ 1 سے ڈائگنل ڈاؤن ورڈ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ موو کر رہا ہے.
نہیں یہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے. ہاں جی یہ آلریڈی ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں جو ونڈو کے اندر شامل ہوتی ہیں. آپ اس سے اپنا کی بورڈ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ تیزی سے موو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول کے ساتھ انہیں کیز کو پریس کریں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں زیادہ فاسٹلی موو کر رہا ہوں. اور اگر آپ شفٹ پہ ہولڈ رکھتے ہیں تو اب دیکھیں اس کی ایکچوئل سپیڈ یہ ہے, میں شفٹ دباتا ہوں تو یہ سلو ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کنٹرول سے سپیڈ اپ ہے اور شفٹ سے سپیڈ ڈاؤن. کسی بھی آپشن کو اوپن کرنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو اس کے اوپر لے کر جائیں. ڈفرینٹ آپشنز آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد آپ 5 کو اوپن کرنا ہے, 2 دفعہ پریس کر دیں تو آپ کے پاس یہ آپشن اوپن ہو جائے گی. ٹھیک, آپشن آئی کیسے تھی, ماؤس کے اندر یوز ماؤس کیز. اگر میں آپ کو ٹاسک بار دکھاتا ہوں تو ٹاسک بار کے اندر آپ کے پاس یہ ایک نیا آئیکن آ گیا ہے ماؤس کیز کے نام سے. جب یہ آپشن آن ہوگی تو یہ ماؤس اس طرح سے آ رہا ہوگا. اور اگر میں اس آپشن کے نم لاک کو آف کر دوں تو یہ دیکھیں ابھی آپشن ڈسیبل ہوگی. یہ ڈبل کلک کریں, دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے شو ماؤس کی اسٹیٹس آن اسکرین. اور ماؤس کی آن کب ہوگی, جب نم لاک آن ہوگا اس وقت یہ آپشن آن ہوگی. تو فی الحال میں نے اس کو اوکے کر دیا اور اپلائی کرنے سے یہ ہو جائے گا. بٹ موسٹلی ہم اپنے کمپیوٹرز کے اندر اس آپشن کو آن نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے بھی لیپ ٹاپ کے اوپر آج کل جو ہے وہ آپ کے کی پیڈز اویلیبل ہوتے ہیں, ان کی مدد سے ہم مختلف ورکنگ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم پرفارم نہیں کرتے. سو جس کو اپلائی اینڈ اوکے, اور اس کو پھر پکڑ کر دوبارہ نیچے لے جاتے ہیں, منیمائز کر دیتے ہیں. جی ہاں, پھر آپ کو دوبارہ نم لاک آف کرنا پڑے گا, پھر نم لاک آن کریں گے, پھر نمبر چلیں گے. یعنی سیٹنگ آپ کی اب اوبویسلی اگر ایک کام آپ کے کوئی سیٹنگ آپ نے پرفارم کی ہیں تو دوسری جو پہلے آلریڈی سیٹنگز ہیں وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو نومیرک پیڈ کا بیسیکلی ایکچوئل ایشو جو ہے وہ مقصد تو وہ یہی ہے کہ اس کی مدد سے نمبر ٹائپ کیے جائیں, نہ کہ اس کی مدد سے ہم کیا کریں کہ ماؤس کو کنٹرول کریں اور سم تھنگ لائک دس. گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی ڈفرینٹ اسٹف ہوتا ہے, وہاں پہ سیٹنگ ہماری کنٹرول کی ہوتی ہے. پر اس طرح سے آپ اس کی کوئی بھی دوسری سیٹنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, آپ ایک وقت میں 2 ماؤس بھی یوز کر سکتے ہیں. میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ 2 USB پورٹس ہیں, ان پہ 2 ماؤس لگاتا ہوں تو میرے دونوں ماؤس ورک کریں گے. لیکن پوائنٹر ایک ہی ہوگا, وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا الگ پوائنٹر آ جائے گا. ہاں پوائنٹر یہی ہوگا, میں یہاں سے یوز کرتا ہوں, میں یہاں سے یوز کرتا ہوں, میں وہاں سے یوز کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ آبویسلی ماؤس والا جو ہے یہ زیادہ فاسٹ ہے, سو اس کو زیادہ پریفرنس دے رہا ہے. ادروائز آپ کی جو سیٹنگز ہے وہ اگر آپ ماؤس کیز آن کر لیتے ہیں جی ماؤس تو کرے گا ورکنگ. بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک الگ پوائنٹنگ ڈیوائس دے رہا ہے, دیٹس آل. یہ پرانی اگر کوئی لگی ہوئی ہے تو وہ تو کام کرے گی. ٹھیک ہے اوکے. لیکن اب میرے پاس نا کی بورڈ کام کرنا چھوڑ گیا, اب میں ماؤس سے کی بورڈ چلانا چاہتا ہوں. مثلا جیسے سپوز میرا یہی لیکچر ہے تو اس میں اپنا ای میل ایڈریس اگر لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جاتا ہوں آن اسکرین کی بورڈ کے اوپر, اور پھر آپ یہاں سے کوئی بھی اگر ٹائپنگ کرتے ہیں, میں لائک آئی سیڈ اتھر ATHER اتھر شفٹ انڈرسکور, تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ورکنگ کر سکتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہمارے کی بورڈ کی کوئی ایک بٹن جو ہوتا ہے جیسے @ کا بٹن ہے, یہ ہمیں مل نہیں رہا ہوتا, تو وہ چیزیں بھی آپ یہاں سے جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں, وہ یہاں سے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی سیٹنگز بھی آپ اپنے کمپیوٹر کی اس ایریا سے پرفارم کر سکتے ہیں. کوئی سیٹنگ نہیں اپلائی کی ہم نے. یہ ورڈ جب بھی اوپن کرتے ہیں اس میں ایک کرسر آتا ہے, لاسٹ ٹائم آپ آئے نہیں تھے نا اس وجہ سے. ٹھیک ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کبھی بھی آپ ورڈ اوپن کرو, کوئی بھی ورڈ کی فائل ہے آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا, کرسر اس کے اندر جو ہے وہ بلنک کرنا شروع کر دے گا. اس کے بعد آپ اس پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ یہاں آپ ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں, یہاں کرنا چاہتے ہیں, یا یہاں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میری مرضی ہوتی ہے, میں جہاں مرضی کر سکتا ہوں. اوکے جی, واپس آتے ہیں. یہ تو تھا جی ماؤس سے کی بورڈ چلانا, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر ہمارا کی بورڈ نہ چل رہا ہو تو کیسے ہم ورک کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ماؤس اگر نہ چل رہا ہو تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے کی بورڈ کی مدد سے, یہ بھی ہم نے اپنی سیٹنگ سے پرفارم کر لیا. لیکن آج ہم کنٹرول پینل کی مزید بات کرتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے کمپیوٹر کے اندر جو ہارڈ ویئر ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں ایڈ ہارڈ ویئر کی آپشن ہے, آپ اس پہ چلے جائیں اور یہاں جا کر آپ نیکسٹ کر دیں. آپ کا چیک کرے گا, دیکھے گا کیا آپ کے سسٹم کے اندر کوئی ایسا ہارڈ ویئر ہے جو کہ آلریڈی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے یا جو پراپرلی کام نہیں کر رہا. تو اس نے کہہ دیا کہ ونڈو نے کیا میسیج دے رہا ہے جی, از دا ہارڈ ویئر کنیکٹڈ, کیا آپ نے ہارڈ ویئر کنیکٹ کیا ہوا ہے. اب اگر میں نے کنیکٹ ہی نہیں کیا ہوا تو پھر تو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا نا. اگر میں نے کیا ہوتا اور وہ آنسر نہ دے رہا ہوتا پھر میں کہتا یس آئی آلریڈی ہیو کنیکٹڈ اے ہارڈ ویئر. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں.
موسٹلی یہ آگے جا کے جب میں آپ کو ونڈو انسٹال کرنا سکھاؤں گا تب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ایڈ ریموو پروگرام ہے, میں نئے پروگرام انسٹال کرنا چاہتا ہوں. مثلا جیسے میں ٹائپنگ ٹیوٹر انسٹال کرنا چاہتا ہوں, تو ٹائپنگ ٹیوٹر انسٹال کرنے کے لیے آپ اپنے کمپیوٹر میں سی ڈی انٹر کریں گے, یا یو ایس بی پر جہاں بھی آپ کے پاس آپ کا سورس پڑا ہوا ہے, سورس کہتے ہیں اس حصے کو جو کہ آپ کے پاس ورکنگ کر رہا ہوگا یا جو آپ کے پاس فنکشنلٹی پرفارم کر رہا ہوگا ریگارڈنگ ٹو پروگرام انسٹرکشنز, یا کوئی سی ڈی ہوگی یا آپ کے پاس کوئی جو ہے کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے, کوئی بھی مٹیریل ہو سکتا ہے. مثلا میں نے لائک ٹائپنگ ٹیوٹر انسٹال کرنا ہے, تو فاؤنڈیشن یہ ٹائپنگ ٹیوٹر کا آپ کا فولڈر آ جائے گا. آپ نے اس فولڈر کے اوپر جانا ہے. ویسے تو میں نے آپ کو ہر پروگرام کو انسٹال کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز بھی پرووائڈ کی ہیں, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, بٹ ادروائز یو جسٹ گو ٹو دا سافٹ ویئر, اور سب سے پہلے آپ نے ڈھونڈنی ہے ایک فائل کے سیٹ اپ ڈاٹ ای ایکس ای کہاں لکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ نظر آتا ہے سیٹ اپ ڈاٹ ای ایکس ای, آپ اس پہ ڈبل کلک کر دیں, انسٹرکشنز کو فالو کریں, نیکسٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹائپنگ ٹیوٹر ہے وہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہو جائے گا, اور اس طرح سے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. یا کیونکہ میرے پاس یہ آلریڈی انسٹال ہے, سو آئی ہیز اے نیڈ ٹو ڈو دیٹ, مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں اس کو کینسل کر رہا ہوں اور ایگزٹ سیٹنگ کر دیتا ہوں. تو ہم ڈائریکٹ انسٹال کیا کریں گے. لیکن ونڈو پتہ کیا کہتی ہے, ونڈو یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کام بھی کنٹرول پینل میں جا کر ایڈ ریموو سے کرو. جو میں نے ابھی انسٹال کرنے کی بات کی, اس کو ایڈ کرنا کہتے ہیں. ایڈ کرنے کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے ڈائریکٹ جہاں پر بھی پروگرام ہے وہاں جا کر سیٹ اپ پر ڈبل کلک کر دینا ہے اور اپنے پروگرام کو چلا دینا ہے. تو یہ تو ہو جائے گا آپ کا کیا چیز, آپ کا وہ پروگرام انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی پروگرام انسٹال ہو گیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے میں نے یہ پروگرام ہے یہ انسٹال کر دیا, سپوز میں انسٹالڈ پروگرام مجھے موسٹلی جو ہیں وہ پروگرام فائلز کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ مجھے پروگرام فائلز, ڈاکومنٹ اینڈ سیٹنگز ہیں, آپ کے پاس پروگرام فائلز ہیں, یہ سارے پروگرام میں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت میرے کمپیوٹر کے اندر آلریڈی موجود ہیں, جو میرے پاس ورکنگ کر رہے ہیں. میں اگر اس پروگرام کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک طریقہ ہے رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں, بٹ دس از دا موسٹ شاکنگ فار ونڈو. کیا مطلب کہ اس سے آپ کا کمپیوٹر خراب ہونے کا خطرہ ہے. آپ نے ایسے نہیں کرنا, آپ کی ونڈو انسٹیبل ہو جائے گی. سو آپ نے کبھی بھی اس طرح سے کسی بھی چیز کو ریموو نہیں کرنا. جو پروگرام آپ نے انسٹال کیے ہیں, جو پروگرام آپ نے انسٹال کیے ہیں انہیں کنٹرول پینل میں جا کر ایڈ ریموو پروگرام سے کیا کریں, ختم کریں. جیسے آپ انہیں ایڈ ریموو پروگرام سے ختم کریں گے, آپ کے پاس جو یہ ورکنگ ہے ان کی, جیسا کہ میرے پاس یہ پروگرام لسٹ آ رہی ہے, ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, یہ وہ سارے پروگرامز ہیں جو کہ میں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کیے ہوئے ہیں یا میرے کمپیوٹر کے اندر موجود ہیں. تو سپوز کہ میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے سپوز ٹائپنگ ماسٹر. میں نے اس پہ کلک کیا. جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں وہ آگے کہتا کیا ہے, کہتا آپ اس کو ریئرلی استعمال کرتے ہیں, یعنی کبھی کبھی آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ آبویسلی یہ کلاس روم کا سسٹم ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اسی طرح اگر میں یہاں وی ایل سی پروگرام کی بات کرتا ہوں تو فریکوینٹلی, ابھی کیونکہ میں نے آپ کو بولا لیکچر پلے کرنے کے لیے, رن کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں, اس کا فریکوینٹلی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پر اڈوب فلیش پلیئر ہے, اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ایکروبیٹ ریڈر ہے, یہ بھی ریئرلی ہے. آٹو کیڈ ہے, یہ بھی ہم ریئرلی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آٹو ڈیسک فریم ورک ہے, یہ بھی ریئرلی استعمال کرتے ہیں. گوگل کروم ہے, یہ میں فریکوینٹلی استعمال کرتا ہوں انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے. تو ان پیج ہے, یہ بھی ہم فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی لیکچرز کا حصہ ہے. تو یہ آپ کے پاس جو آپ کی ورکنگ ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے ڈیٹیل بھی آ جاتی ہیں کہ آپ نے کون سا پروگرام کتنا استعمال کیا ہے. لیکن اب لیٹس سپوز میں ان پیج کو نا یوز نہیں کرنا چاہتا, تو آپ یہاں سے جا کے ریموو کا بٹن پریس کر دیں. تو جیسے ہی آپ ریموو کا بٹن پریس کریں گے آپ کے پاس یہ پروگرام ان انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. اب سی ڈرائیو میں یا ڈی ڈرائیو میں یا کہیں بھی جہاں یہ آلریڈی کنسسٹ کرتا ہے یا جہاں یہ پہلے سے موجود ہے وہاں سے کیا ہو جائے گا, ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کا پروگرام اس جگہ سے فنش ہو جائے گا اور اس جگہ سے اپنی جگہ ریموو کر دے گا. کلیئر ہے جی سب کو یہ چیز؟ اوکے, میں نے اس باکس کو کلوز کر دیا, اس کو بند کیا. یہ تھا ایڈ ریموو پروگرام. اس کے بعد جو باکس آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ٹولز. اگر میں آپ کو نیٹ ورکنگ سکھا رہا ہوتا تو یہ باکس ہمارے بہت کام کا ہے. اس کے اندر بہت سی آپشنز ہیں جن کی مدد سے ہم سیٹنگ کرتے ہیں, بٹ فی الحال آج ہم صرف اس کی ایک آپشن دیکھ رہے ہیں جو کہ ہے کمپیوٹر مینجمنٹ. میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا, کمپیوٹر مینجمنٹ آپ کے پاس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی. کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ اس وقت میرے کمپیوٹر میں کتنی ڈرائیوز ہیں, تو میں یہاں سے ڈسک مینجمنٹ پہ کلک کرتا ہوں.
جیسے میں یہاں ڈسک مینجمنٹ پہ کلک کروں گا میرے پاس سی ڈرائیو، ڈی ڈرائیو اور ای ڈرائیو جو ہیں وہ اویلیبل نظر آ رہی ہیں. آپ یہاں پہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کا سائزز کتنا ہے، کتنی جگہ ہے، اس کا سائز کتنا ہے، کتنی فری ہے، کتنی یوزڈ ہو چکی ہے، کتنے % فری ہے، یہ سارا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی مین پیرنٹ ڈرائیو ہے، یہ اس کے آپ نے ایکسٹینڈڈ ڈرائیو بنائی ہوئی ہیں. پلس آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اپنے کمپیوٹر کو مینیج کر لینا ہے. کمپیوٹر کو مینیج کرنے سے کیا مراد ہے، آپ نے ڈسک ڈیفریگمنٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں جا کر سی ڈرائیو ہے تو اس کو ایک دفعہ ہم انالیسس کرتے ہیں. میں نے انالیسس کا بٹن دبایا ہے. انالیسس سے یہ ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو ضرورت ہے ارینج کرنے کی کہ نہیں. وہ کہتا ہے انالیسس کمپلیٹ، یو شوڈ ڈیفریگمنٹ دس والیوم. آپ کو اسے ڈیفریگمنٹ کرنا چاہیے. ڈیفریگمنٹ ہوتا کیا ہے، اب میں ڈیفریگمنٹ کرتا ہوں. اب ڈیفریگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا جو ہے نا وہ بڑا بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں بلو والے ہیں، ریڈ ہیں، ڈیٹا بہت بکھرا ہوا ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک گول گول گھومتی ہے اور ڈیٹا اس کے اوپر بڑی تیزی سے لکھا جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائلوں کبھی کہ کوئی کہیں لکھی جاتی ہے، کوئی کہیں لکھی جاتی ہے. ڈیفریگمنٹ یہ کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں کو وہ ملا کر اکٹھا کرتا جائے گا اور انہیں جو ہے نا وہ اس جگہ پر ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر رکھنا شروع کر دے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائے گا اور جب آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں گے یا اسے یوز کر رہے ہوں گے تو آپ اسے زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے. سو اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ امپروو ہو جائے گی. تو یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ کم از کم 2 ماہ میں ایک دفعہ آپ اپنی ونڈو کی تمام ڈرائیوز کو ڈیفریگمنٹ ضرور کریں. بٹ کوشش کریں کہ جب بھی آپ ڈیفریگمنٹ کر رہے ہیں تو اس دوران لائٹ نہ جائے، یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. فی الحال میرے پاس کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفریگمنٹ کروں، آدھا پونا گھنٹہ لے گا ڈپینڈنگ اپون دا ہارڈ ڈسک سائز. تو ایک ڈرائیو آدھا پونا گھنٹہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم لے، تو فی الحال ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں اور یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ساتھ دیکھیں گے. آپ اپنے طور پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ تھا جی کمپیوٹر مینجمنٹ کا حصہ. پر اب نہ پتہ کیا، میرا کمپیوٹر جو ہے نا بہت ہی سلو چل رہا ہے. اس کی پرفارمنس جو ہے نا بڑی ڈل ہے، وہ بہت ہی سلو جو ہے وہ اپنی فنکشنلٹی پرفارم کر رہا ہے. اس کی سپیڈ بڑی ڈل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے. جب میں نے نئی ونڈو انسٹال کی تھی تو وہ بہت اچھا چلتا تھا. تو اب کچھ اپلیکیشنز ہیں جو آپ نے پرفارم کرنی ہے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ونڈوز کے اندر موجود ایک فولڈر ہوتا ہے آپ کا ٹیمپ کا فولڈر، اس کو آپ نے ایم ٹی کر دینا ہے. اب ایم ٹی اور ڈیلیٹ میں کیا فرق ہے؟ ایم ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں انہیں ریموو کر دینا ہے اور ڈیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس فولڈر کو ڈیلیٹ کر دیں. جی اسپیسیفک فولڈر کو. ٹھیک ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر جانا ہے ونڈوز کے اندر اور آپ نے قربانی دینی ہے پری فیچ کی. پری فیچ فولڈر ہے، اس کو بھی آپ نے ایم ٹی کر دینا ہے. تیسرا ہے یوز کلاسیکل لے آؤٹ. آپ نے کلاسیکل لے آؤٹ جو ہے آپشن وہ استعمال کر لینی ہے. ونڈو پڑھ رہے ہیں جی ابھی ہم. ٹھیک ہے، ابھی ورڈ سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے، تینوں باتیں لکھ لیں پھر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ میرا سسٹم سلو ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی سپیڈ اچھی ہو جائے. تو پہلا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ ونڈوز کے اندر ٹیمپ کا فولڈر ہے اسے خالی کر دیں. دوسرا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ پری فیچ کا فولڈر ہے اس کو خالی کر دیں. تیسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کلاسیکل لے آؤٹ پہ جائیں اور کلاسیکل لے آؤٹ اپلائی کر دیں. اب یہ کریں گے کیسے دیکھتے ہیں. موسٹلی ونڈو کا فولڈر سی ڈرائیو میں پڑا ہوتا ہے، جو آپ کی پہلی مین پارٹیشن ہوتی ہے یہ وہاں ہوتا ہے. نہ ہو تو دوسری ڈرائیو میں خود سرچ کر لیجئے گا. میں نے اتھر کمپیوٹر مائی کمپیوٹر کی جگہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں سی ڈرائیو کے اندر جا کر دیکھا تو مجھے یہاں پر ونڈوز کا فولڈر جو ہے وہ نظر آتا ہے. میں اس ونڈوز کے فولڈر پر ڈبل کلک کرتا ہوں. یہاں آپ کے پاس کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل آ رہی ہے، کافی زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ میرا یہاں پہ موجود ہے. مجھے یہاں پر ڈھونڈنا ہے کون سا فولڈر، ٹیمپ کا فولڈر. مجھے تو نظر آ گیا ہے کہ یہ ہے، لیکن فی الحال میں نے یہاں کلک کیا. اگر کسی بھی فولڈر میں ڈیٹا کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈیٹا سرچ کرنا ہے تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اگر اچھی ہے تو آپ کی بورڈ سے اس کا نام ٹائپ کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹیمپ کدھر ہے تو میں کی بورڈ پہ گیا، میں نے TEMP ٹائپ کیا. جیسے میں نے ٹیمپ ٹائپ کیا دیکھیں وہ ٹیمپ کے اوپر آ کر رک گیا. اب آپ اسے اوپن کریں اور جو کچھ بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں.
اگر کوئی چیز نہیں ڈیلیٹ ہوتی نو نیڈ فار ٹینشن، وریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے. وہی ہوا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی کچھ چیز ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے. سو آئی جسٹ ریموو ون بائی ون، میں ان کو اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. سو جسٹ ریموو دس اور پھر ان کو بھی ریموو کر دیتا ہوں. تو دیکھیں میں نے ٹائم تقریباً خالی کر دیا ہے سوائے ایک فائل کے 5C والی فائل جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہے. تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، باقی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا ہوگا. اس سے میرے کمپیوٹر کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ کم ہو گیا. اسی طرح میں نے ایک اور ہے، جب بھی کوئی میں پروگرام کام کرتا ہوں نا تو وہ پری فیچ میں انسٹالیشن سے پہلے اس کی کچھ انفارمیشن لے کے جاتا ہے. تو پری فیچ ڈھونڈ لیتے ہیں. میں نے کہا پری فیچ، وہ مجھے مل گیا. پری فیچ میری ٹائپنگ سپیڈ اچھی تھی، میں نے ڈبل تیزی سے ٹائپ کیا تو مجھے یہ مل گیا. اس کے اندر یہ کافی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو بھی ہم یہاں جا کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سیم انسٹرکشن ہے، اگر یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی نو نیڈ فار وریڈ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی؟ تو اب مجھے خود فیل ہوگا جب آپ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا اب ونڈو آپ کی زیادہ فاسٹ ورکنگ کر رہی ہے، زیادہ بہتر ورکنگ کر رہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے کافی زیادہ چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور آپ انہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بٹ ابھی فی الحال مجھے کچھ چیزیں اور یہاں نظر آ رہی ہیں، کیا انہیں ریموو کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی ونڈو نے خود سے ٹیمپریریلی ڈاؤن لوڈنگ کی ہے یا ایسی کوئی ورکنگ پرفارم کی ہے. سو وی شوڈ پریفر کہ آپ اس کو ڈیلیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کی ونڈو انسٹیبل ہو سکتی ہے. رائٹ جی؟ تو آپ نے ان کو، جن کا آپ کو نہیں پتا ان کو نہیں چھیڑنا. ڈاٹ ٹیمپ TMP جو فائلیں ہوں گی وہ آپ بے شک ڈیلیٹ کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی فالتو ڈیلیٹ نہیں کرنا. تیسری چیز میں نے لکھی تھی کہ آپ اپنے کلاسیکل لے آؤٹ میں آ جائیں. ابھی دیکھیں آپ کی ونڈو جو ہے وہ ایک اسٹائلش بلو پیٹرن میں موجود ہے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ بلو اسٹائل ہے، چیزوں کے شیڈوز ہیں اور مینیوز پہ کلک کرتا ہوں، ایسے ایفیکٹ سے اگلا مینیو کھلتا ہے سم تھنگ لائک دس. تو مجھے یہ ایفیکٹ اچھے نہیں لگ رہے، ان سے میرے سسٹم کی سپیڈ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک سافٹ ویئر ہے ون بوسٹ کے نام سے، آپ اس کی مدد سے بھی اپنی ان چیزوں کو مور فاسٹ کر سکتے ہیں. ون بوسٹ، ونڈوز بوسٹر بھی بولتے ہیں اس کو. ون بوسٹ کی مدد سے، یہ میں آپ کو بعد میں پرووائڈ بھی کر دوں گا. آپ لائک اسٹارٹ کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں اور سم تھنگ لائک دس تو وہ آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں، بلکہ کر کے بھی دکھاؤں گا. میں آگے آج ہی واپس، میں نے کہا اسٹارٹ. اب آپ اپنے مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز میں چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹیز آپ کے کمپیوٹر کی ڈیٹیل ہوتی ہیں. ٹھیک، آپ نے کلک کرنا ہے ایڈوانس ٹیب پر. ٹھیک ہے، کہاں گیا ہوں؟ مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک، پراپرٹیز، ایڈوانس، اور ایڈوانس میں پرفارمنس. اب وہ دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے لیٹس ونڈو چوز وٹ بیسٹ فار مائی کمپیوٹر. میں نے اس کو کیا ہوا ہے ایڈجسٹ فار بیسٹ پرفارمنس. اگر آپ اسے بیسٹ اپیئرنس، اگر آپ بیسٹ پرفارمنس کر دیں گے تو دیکھیں کیا ہوگا. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے، لیکن اس کام کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی. اور وہ قربانی کیا ہے کہ اسکرین دیکھیں بڑی عجیب سی لک جو ہے وہ دے رہی ہے، ٹاسک بار پرانے زمانے کی طرح کی ہو گئی ہے. بٹ ناؤ مائی کمپیوٹر از مور اسٹیبل، ورک مور فاسٹر ایز کمپیئر ٹو دا پریویس. پہلے کی نسبت یہ زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ، زیادہ اچھے طریقے سے یہ اپنی ورکنگ جو ہے ان کو پرفارم کر رہا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہاں جا کے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اندر اسٹیپ، اگر میرا کمپیوٹر سلو ہے تو اس کا ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو چیک اینٹی وائرس. آپ نے جو اینٹی وائرس استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس کون سے والا ہے؟ کیا وہ پراپر اپڈیٹ کیا ہوا ہے؟ کیا اس کی ایکسپائری ٹھیک چل رہی ہے؟ تو موسٹلی اس سال کا یہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہے. ٹھیک، تو آپ اپڈیٹ چیک کرتے رہیں. میں دیکھیں ٹاسک بار میں گیا، یہ میرے پاس اس وقت سیمنٹک اینٹی وائرس ہے. میں آپ کو پریفر کروں گا وسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ فری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ اینٹی وائرسز ہیں، وہ میں آپ کو اس کے حساب سے پریفر کر دوں گا. کچھ اینٹی وائرس ہوتے ہیں ان کے کریکس ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. لیکن فی الحال میں نے یہ سیمنٹک اینٹی وائرس پہ کلک کیا. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سیمنٹک اینٹی وائرس جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے. اس وقت جو میرا اینٹی وائرس ہے
وہ 17 نومبر 2012 کو میں نے اس کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے. تو ابھی تک میرے پاس فالٹائن فائل میں کوئی نہیں وائرس، میرے پاس ابھی کوئی انفیکٹڈ پروگرام نہیں آیا، اور 3 دفعہ میں اس کو ریوائزڈ کر چکا ہوں، یعنی میں اس کو اپڈیٹ کر چکا ہوں. اور میرے پاس کیونکہ اولڈر ورژن ہے اور یہ فریلی اپڈیٹڈ ہے، تو آپ اس طرح سے کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے وہ لے کر یوز کر سکتے ہیں. لیں جی، تو یہ اگر 4 باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے کمپیوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ مزید امپروو ہو سکتی ہے. ویسے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اگر اس کو کھلنے میں آدھا سیکنڈ لگتا ہے یا سیکنڈ کا چوتھا حصہ لگتا ہے تو میں اسے سیکنڈ کے ایک حصے میں کر لوں. لیکن یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ زیادہ ایفیشینٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسٹرکشن کا باعث بھی بن سکتی ہیں، یعنی آپ کی آپریٹنگ سسٹم کو یا آپ کے ہارڈ ویئر کو وہ افیکٹ کر سکتی ہیں. سو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس چیز سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی سب کو؟ اوکے، نیکسٹ بات کرتے ہیں جی کنٹرول پینل کے اندر واپس آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ لک کافی ڈمی ہو گئی ہے، واپس لے آتے ہیں. کیسے کیے تھے ہم اسٹارٹ؟ مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کر لیتے ہیں، اوپن کر کے بھی آپ مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کر سکتے ہیں. پراپرٹیز کے اندر ایڈوانس میں پرفارمنس کے اندر سیٹنگ میں ایڈجسٹ فار بیسٹ اپیئرنس اپلائی. نا مائی کمپیوٹر بیکم ا بٹ سلو سائڈ، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مجھے کیونکہ کلرز چاہیے، مجھے ٹریکشن چاہیے، مجھے لک چاہیے، تو میں نے اس کو اسٹائل میں واپس لے آیا ہوں. تو یہ میرے پاس آ گیا ہے، بلو اسٹائل آپ کے پاس دوبارہ سے اویلیبل ہو گئے ہیں. نیکسٹ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اور کیا ورکنگ آتی ہے. میرے پاس اور بھی کافی زیادہ چیزیں آتی ہیں یہاں پہ، تو یہاں دیکھتے ہیں، آگے چلتے جاتے ہیں. ڈیٹ اینڈ ٹائم آ رہی ہے، جلدی بتا دیتے ہیں. اس وقت تقریباً 6 بجنے میں 5-7 منٹ باقی ہیں، اور آج 31 دسمبر 2012 ہے، اور دسمبر 2012 کا سورج آج غروب ہو چکا. 2012 آج ختم ہو چکا ہے اکارڈنگ ٹو کیلنڈر ایئر. تو اگر آپ ٹائم زون دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے ٹائم زونز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم دنیا میں جس ایریا میں رہتے ہیں ہم دنیا سے 5 گھنٹے آگے ہیں. سو ہمارا ایریا زون اسلام آباد، کراچی، تاشقند کا کہلاتا ہے، اور دنیا سے 5 گھنٹے ہم آگے ہیں. نیچے میپس بھی ہیں، اگر آپ یہاں سے کسی چیز کو چینج کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا میپ بھی تھوڑا چینج کرتا ہے. تو بالکل سینٹر پوائنٹ میں وہی چیز ہوگی جو کہ دراصل آپ کو چاہیے اپنی سیٹنگ کے مطابق. تو یہاں پہ کر کے تقریباً جو ہے وہ آپ کو پاکستان ملے گا بالکل سینٹر میں جا کر. ٹھیک، تو اس کو فی الحال ہم نہیں چینج کر رہے تو کینسل کر دیتے ہیں. اور ڈسپلے پہ کلک کرتا ہوں تو ڈسپلے پراپرٹیز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، ڈیسک ٹاپ، اسکرین سیور، اپیئرنس اور سیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو پہلے کنٹرول پینل میں نہیں ہوں گے لیکن بعد میں کنٹرول پینل میں آ جاتے ہیں. اس کے اندر ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے فلیش پلیئر. تو فلیش پلیئر بیسیکلی ایک پلیئر ہے بیسیکلی کسی بھی فائل کو چلانے کے لیے. اگر آپ میں سے کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے تو یہاں سے جا کر جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کی ورکنگ کر سکتا ہے، اس کی مدد سے میں اس کا ریویو لے سکتا ہوں. نیکسٹ، اگر آپ ہر فولڈر کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ فولڈر آپشنز اویلیبل ہیں. آپ یہاں جائیں، آپ ان کا ویو سیٹ کر سکتے ہیں، ان کے بروز کرنے کا وے سیٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سمپل آ جاتا ہے. اگر میں چاہوں گا کہ اس کو یوز کر لوں تو میں یہاں جا کر اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ میں اسے کلک کر دوں تو سنگل کلک کے ساتھ انڈر لائن بھی ہو کہ نہ ہو ہم اس کو نہیں چھیڑے، یہ اسٹینڈرڈ ہی رکھتے ہیں. ویو میں آپشن ہے، اگر آپ ہڈن فائلز دیکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے ہڈن فائلز اینڈ فولڈر کی آپشن آن کر دیں. نیکسٹ آپ کے پاس اگر آپ ایکسٹینشن کوئی ایسی فائل آ گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کو شو یا ہائڈ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے بارے میں پروسیڈنگ بھی ہم یہاں سے پرفارم کرتے ہیں. فائل ٹائپ اس وقت میرے کمپیوٹر میں کتنی طرح کی فائلیں موجود ہیں اس نے یہ ساری سرچ کی ہیں. تو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ورڈ کی فائل ہوتی ہے، ایکسل کی ہے، نوٹ پیڈ کی ہے. تو یہاں دیکھیں میرے کمپیوٹر میں کتنی فائلیں ہیں. آپ اپنی جو فائلز ہیں وہ بھی یہاں پر ایڈ کروا سکتے ہیں. بٹ آف لائن فائلز ہیں لائک انٹرنیٹ سے نا، جب آپ انٹرنیٹ اپنے کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں نا تو کچھ تصویریں ہوتی ہیں، امیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ کے کمپیوٹر میں آلریڈی لوڈ ہوتی ہیں. جب وہ آپ کے کمپیوٹر میں لوڈ ہوتی ہیں تب آپ انہیں وہاں سے جا کر یوٹیلائز کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی بھی فنکشنلٹی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. سو فی الحال ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. تو یہ فولڈر آپشنز تھیں، باقی آپ خود اپنے طور پہ ایکسپلور کریں گے تو آپ اسے زیادہ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. فولڈر آپشنز کے بعد آپ کے پاس جو آپشن آتی ہے وہ ہے فونٹس کی آپشن. میں مائکروسافٹ ورڈ اوپن کرتا ہوں تو مائکروسافٹ ورڈ میں جب میں گھر میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر ایک بڑی چھوٹی سی لسٹ جو ہے وہ آتی ہے. لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں
تو یہاں میرے پاس یہ لسٹ بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ شاید آپ کے پاس گھر میں اتنی بڑی لسٹ نہیں ہوگی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے بہت سے مائکروسافٹ ورڈ کے سٹائلز جو ہیں وہ اپنے کمپیوٹر کے اندر جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ اٹریکٹیو وے سے مائکروسافٹ ورڈ یا کورل ڈرا یا ڈاپ پر کام کرتے ہوئے مجھے انوائرمنٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو آپ یہاں سے کوئی بھی انوائرمنٹ دیکھیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، یہ آپ کو مل جاتے ہیں. ان سٹائلز کو فونٹ کہا جاتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے کمپیوٹر میں بھی یہاں پر ڈفرینٹ سٹائلز، خوبصورت سے فونٹس وغیرہ موجود ہوں. تو ایسا کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ ایسا کرنے کے لیے میں فونٹس کے فولڈر میں جاؤں گا اور انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے، یا میں بھی آپ کو کچھ فونٹس پرووائڈ کروں گا اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوں گے. نیچے فرنٹ ڈیسک سے USB پہ آپ کاپی کروا سکتے ہیں. 700 نیو فونٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تو وہ آپ لیں گے، ان کو جا کر آپ کیا کر لیں، ان کو آپ کاپی کر لیں گے اور اس فولڈر میں جا کر اس کو پیسٹ کر دیں گے. اگر کبھی آپ کو یہ میسج آتا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے کر دیں، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. اوکے کیا، اب یہ دونوں فونٹ یہاں آ گئے. اس کے بعد آپ جائیں ورڈ کو بند کریں اور دوبارہ اوپن کر لیں، تو اس لسٹ کے اندر آپ کے نئے فونٹس جو ہیں وہ لوڈ ہو چکے ہوں گے. کلیئر؟ نیکسٹ آپشن آپ کے پاس آتی ہے جی فونٹس کے بعد کنٹرول پینل کے اندر جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے گیمنگ کنٹرولز کی. اگر آپ نے جوائے اسٹک وغیرہ یوز کی ہوئی ہے، اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نے آپ کو انٹرنیٹ پڑھانا ہے تو انٹرنیٹ کی پراپرٹیز کیسے ایڈجسٹ کی جاتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. کی بورڈ لے آؤٹس وغیرہ سیٹ کرنے ہیں. یاد رکھیے گا جی ہمارے پاس اگر یہ جو کرسر بلنک کرتا ہے ورڈ کے اندر، میں اس کو تیز تیز بلنک کروانا چاہتا ہوں یا میں اس کو سلو بلنک کروانا چاہتا ہوں، یہ بھی میرے اختیار میں ہے، میری اویلیبلٹی پہ ہے. جب میں ٹائپ کر رہا ہوں، اگر میں تیزی سے ٹائپ کرتا ہوں تو میری ویزیبلٹی سلو ہو کے فاسٹ ہو، ٹائپنگ کے دوران ڈیلے سلو ہو کے فاسٹ ہو. میرا ہارڈ ویئر کیا ہے، میں نے PS2 کی بورڈ یوز کر رہا ہوں یا PS2 USB کی بورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ بھی میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں. میں اس وقت اسٹینڈرڈ کی بورڈ 102 کیز والا جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں جو کہ مجھے یہاں پر اویلیبل ہے. میں کینسل کر دیتا ہوں. نیکسٹ آپ کے پاس ماؤس کی سیٹنگز ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی تھی لاسٹ ٹائم، یہ بتا دی تھی، یہ بتائی تھی لاسٹ ٹائم سیٹنگز. ماؤس کی یہ سیٹنگز ہیں جی، ماؤس پراپرٹیز ہیں. ایسے کرتے ہیں فی الحال یہیں پہ اس کو روکتے ہیں اور